सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप लोगों को ये मालूम है कि सल्लु अलल हबीब का मतलब क्या है? सुनते हैं आप लोग सल्लु अलल हबीब तो क्या पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है पता है आपको? ये नहीं मालूम लेकिन पढ़ रहे हैं आप लोग। अच्छा, ये हैं छोटी छोटी बच्चियां आज हमारे साथ, छोटी छोटी बच्चियां आज हमारे साथ हैं। छोटी छोटी बच्चियां बस काम कर रहे होते हैं लेकिन इनको बास चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इनको मालूमात नहीं होती है ये है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, बस पढ़नी है, ये अच्छी बात है। सल्लु अलल हबीब के मायने ये हैं हबीब पर दुरूद पढ़ो। क्या है? हबीब पर दुरूद पढ़ो। हबीब पर दुरूद पढ़ो। और जैसी ये सदा आती है, ये तो उर्दू में हबीब पर दुरूद पढ़ो, तो हम ये अरबी में बोलते हैं सल्लु अलल हबीब, तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और जो आप पढ़ते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद सलाम है। क्या है? दुरूद सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारी बच्चियों, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं। प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। और आज जगमग तारे में हमारे साथ हैं कितनी बच्चियां? 6 बच्चियां। और 6 बच्चियों के जो है कितने नाम हैं? 6 नाम हैं। तो आज 6 बच्चियां हैं और प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। पहले नाम मालूम करते हैं। जी नाम बताइए। सैयदा नवार फातिमा। सैयदा नवार फातिमा, माशाल्लाह सैयदजादी हैं। सैयदा ज़हरा तारिया। आप भी सैयदा हैं माशाल्लाह, सैयदा ज़हरा तारिया। आप? नवीन फातिमा। नरमीन फातिमा बाजी, माशाल्लाह। जी हीरा तारिया। जी, इनका नाम है हीरा। क्या नाम है? हीरा। एक होता है हीरा जो मोती चमकता जो है, एक तो वो हीरा होता है। इनका नाम है गारे हीरा की निस्बत से। और गारे हीरा है कहाँ? हीरा काबे शरीफ। काबे शरीफ में नहीं है, मदीने शरीफ। मदीने शरीफ में भी नहीं है, ये है मक्का शरीफ में। कहाँ है? मक्का शरीफ। अब ध्यान में रहेगा, ठीक है। बताइए गारे हीरा कहाँ पर है? मक्के शरीफ। मक्के शरीफ में। जी आपका नाम बाजी? वसीला नवीद। वसीला नवीद, माशाल्लाह। तो आज हमारे साथ 6 बच्चियां मौजूद हैं, इनकी भी प्यारी प्यारी बातें हम शामिल करेंगे और कुछ बातें हम भी आप लोगों को बताएंगे। जो घर पे बच्चियां बैठी हुई हैं, आपने इधर उधर नहीं जाना है, आपने खेल कूद नहीं करना है, आपने देखना है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है जगमग तारे। जी तो शुरू करने जा रहे हैं जगमग तारे में पहला राउंड, पहला सेगमेंट जिसका नाम है जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। जी प्यारी बच्चियों, कहानी में आज हम सुनेंगे एक अल्लाह पाक के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। अच्छा प्यारी बच्चियों, आपको मालूम है हजरत इब्राहिम अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम को जो है आपके दौर में एक काफिर था और बहुत बदतरीन काफिर था। उसका नाम था नमरूद। क्या नाम था? नमरूद। इसने ये दावा कर दिया था, ये लोगों को कहना शुरू कर दिया था मैं खुदा हूं, और ये झूठा था, ये झूठा था। हमारा खुदा कौन है? हमारा अल्लाह ताला। हमारा खुदा कौन है? अल्लाह। हम किसी और को नहीं मानते, हम किसको मानते? हमारा खुदा कौन है? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक ने जमीन बनाई है। जमीन किसने बनाई है? अल्लाह पाक। चांद किसने बनाए? अल्लाह पाक। आसमान किसने बनाए? अल्लाह पाक। हर चीज को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक। तमाम चीजों को अल्लाह ताला ने बनाया है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब इसने ये क्या कह दिया? नाउज़ बिल्लाह, तौबा तौबा, ऐसे करके तौबा 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 तौबा। क्या कह दिया इसने? तौबा। नहीं, इसने हाँ जी, क्या कह दिया इसने? नमरूद ने मैं खुदा हूँ। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह,
अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, माद अल्लाह। इसने कह दिया کہ میں خدا ہوں. اس نے خراب بات کر دی. کیا کر دی؟ خراب بات کر دی. لیکن ہمارا خدا اللہ پاک ہے. جی ہمارا خدا اللہ پاک، لیکن اس نے بات کیا کی ہے؟ خراب بات کر دی. کیا بات کر دی؟ خراب بات. گندی بات کر دی، بہت بری بات کر دی کہ میں خدا ہوں. اس نے جب یہ کیا یہ کافر ہو گیا. اب اس نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے یہ اللہ پاک کے نبی تھے. آپ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلا رہے تھے کہ اللہ پاک ایک ہے، اور آپ پہ لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے، اللہ پہ ایمان لے کر آ رہے تھے. اب نمرود نے دیکھا کہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں اور جو حقیقی اللہ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، اس پر ایمان لے کر آ رہے ہیں. تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے لڑائی شروع کر دی، دشمنی کر لی. اور نمرود نے یہ کام کیا، ایک بہت بڑے میدان میں آگ لگائی، بہت ساری لکڑیاں لائی گئیں، آگ جلتی رہی. کہا جاتا ہے اتنی اونچی آگ ہو گئی کہ اس کے کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا. اور اتنی اونچی آگ ہوئی کہ اگر آسمان سے کوئی پرندہ بھی اڑتا نا تو اس آگ کی تپش سے وہ جل جاتا. اتنی اونچی آگ تھی. اب اس نے کیا کیا، اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ڈالنے کا اس نے پلان کیا. اب ایک چیز لائی گئی، اس چیز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا اور رکھنے کے بعد آگ کی طرف بھیج دیا. اب جیسی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنی اونچی آگ تھی اس آگ میں پہنچ گئے. اب پیارے پیارے بچوں، آگ کا کام کیا ہے؟ آگ جلا دیتی ہے. آگ جلا دیتی ہے. کوئی بھی چیز آگ میں ڈالیں آگ اس کو جلا دیتی ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی جو ہے وہ جل گئے ہوں، آپ بھی بعد سری سے جل جاتے ہیں، کسی چیز سے ماچس سے جل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہوا. جیسی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کی طرف ڈالا گیا، بھیجا گیا، تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جبریل امین علیہ السلام آ گئے. جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں. یہ آئے اور عرض کی، یا نبی علیہ السلام آپ کو کوئی ضرورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میری حالت جانتا ہے اور میرے لیے یہی کافی ہے. اللہ پاک نے آگ کو حکم فرمایا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. کیا فرمایا؟ ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا. اور اللہ پاک کا حکم سن کر دنیا میں جہاں بھی کہیں آگ تھی زمین میں وہ ساری کی ساری بجھ گئی، اور یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب آگ تو تپش ہوتی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام پر یہ آگ کیا ہو گئی تھی؟ ٹھنڈی ہو گئی تھی، سلامتی والی ہو گئی تھی. ابھی آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے، تو آگ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی والی ہو گئی. یعنی آگ نے آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جلایا بلکہ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اگر سلامتی والی نہ ہوتی تو ٹھنڈک ہو جاتی، تو ٹھنڈک بھی جو ہے یہ تکلیف پہنچاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ میں آرام سے اطمینان سے رہے. یہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. کیا تھا؟ معجزہ. تو پیارے پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک سب کچھ کرنے والا ہے. اللہ پاک سب کچھ کرنے والا ہے. نمرود نے جلائی آگ، لیکن اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی. اس نے جس کام کے لیے آگ کو جلایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالیں گے اور ماد اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جل جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیسی مدد فرمائی کہ آگ کے اندر آپ علیہ السلام رہے بھی لیکن آگ نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. تو پیارے پیارے بچوں، ہمیں بھی اللہ پاک کا حکم ماننا چاہیے. نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنا چاہیے. بری بری باتیں ہمیں اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے. ایک دوسرے سے اچھے انداز سے ملنا چاہیے. اور جب کوئی ایسی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کلمہ پاک پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری وہ پریشانی دور ہو جائے گی. جیسے کوئی درد ہو رہا ہے تو کیا پڑھیں ہم؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں، اس بات کو ذہن میں رکھنا، جب کوئی مصیبت کی گھڑی آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، کلمہ پاک پڑھنا چاہیے. چلیں ہم بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، یہ کلمہ پاک پڑھنا چاہیے. پہلا کلمہ طیب،
طیب مانے پاک. طیب مانے پاک. لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیاری پیاری بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کہانی، جس میں ہم نے آپ کو ایک سچا واقعہ سنایا اور آپ نے اس کو سنا ہوگا اور کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، شاید کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی. اب شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ، اگلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے سوال جواب. जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे. جی، جس کو جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. سوال یہ ہے وہ کون ہے جو ہمیں نیک کام کرنے سے روکتا ہے؟ سب سے پہلے کس کا ہاتھ بلند ہوا؟ جی زہرا. شیطان جی، شیطان ہمیں نیک کام کرنے سے روکتا ہے. نماز نہیں پڑھنے ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھنے دے گا، لیکن ہم نے شیطان کی بات ماننی ہے؟ چپ. ٹھیک ہے، ہم نے لا حول پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت. ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھنا ہے. امی کا کہنا نہیں ماننے دے گا. یہ ہمیں کون بیکار ہے؟ شیطان. شیطان چپ 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 کیسے کرنا ہے؟ لا حول پڑھ کے. امی کا کہنا ماننا ہے، ابو کا کہنا ماننا ہے، وہ جو بھی ہمیں اچھی بات کی ہم نے اس پر لبیک کہنا ہے، وہ کہنا ماننا ہے. چلیں جی، اب میں کارٹون دیکھوں گے مارنے والے، تو یہ اب کیا؟ شیطان چپ چپ چپ، اس کی باتوں میں نہیں آنا. ہے نا، کیا کر دینا ہے آپ نے؟ چپ. لا حول پڑھنا ہے، اچھے کاموں کی طرف پڑھنا ہے. یہ ہمیں اچھے کاموں کی طرف نہیں آنے دے گا. چلیں جی، ایک اور سوال دیکھتے ہیں کون ہاتھ بلند کرتا ہے. دعا مانگتے وقت کتنے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں؟ آسان سوال. نرمین باجی بتائیے. دو. آپ کے پاس کتنے ہاتھ ہیں؟ دو ہیں. جی نرمی، ہمیں دونوں ہاتھ اٹھائیں. اچھا، ہاتھ اٹھانے کیسے چاہیے؟ بعض بچیاں یوں ہاتھ اٹھاتی ہیں. کیسے ہاتھ اٹھانے ہیں؟ دیکھیں، یوں ہاتھ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ میں تھوڑا سا گیپ ہوگا، اس ہاتھ میں تھوڑا سا گیپ ہوگا، یوں ہاتھ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض بچے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. دعا میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، دعا میں نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے. اور بعض بچے تو نماز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. نیچی نگاہیں کر کے ہم نے نماز پڑھنی ہے. نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، دعا میں بھی ادھر ادھر چھوٹے نہیں. بچے نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں. بچنا چاہیے. ان کو بولیں بھائی نیچے دیکھیں، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. اچھا جی، کوئی بتایا پوری دنیا کو کس نے بنایا؟ تو تبھی میں نے بتایا مائک میں. اللہ تعالیٰ نے. پوری دنیا کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اچھا جی، اب آپ نے بتانا ہے ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، ان کا نام معلوم ہے؟ رضائی والدہ نعتوں میں بھی آتا ہے ان کا نام. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ. ٹھیک ہے، دائی حلیمہ، یہ بہت پیارا نام ہے، بہت مقدس نام ہے. اور دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے. کوئی مجھے بتا دے حلیمہ نام میں کتنے حروف ہیں؟ 5. اچھا 5 یوں کر کے نہیں، 5 یوں کر کے نہیں، 5 آپ نے یوں کر کے کہنا ہے. کتنے؟ 5. ٹھیک ہے، یہ انداز اچھا نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے وہ کون سا ڈرائی فروٹ ہے جس سے روزہ افطار کیا جاتا ہے؟ ایک پھل ہے. جی 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 آپ بتائیے. کھجور سے. کھجور سے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جی یہ بتا دیں ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ آپ بتائیے. 5. پانچوں نمازوں کے نام بتا دیں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. چلیں جی، کوئی یہ بتا دے ایک پھل ہے ایسا پیلے رنگ کا ہوتا ہے، جب کٹتا ہے تو پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اندر سے بلیک بلیک اس کے بیج نکلتے ہیں، وہ کون سا پھل ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا. آیا ذہن میں؟ بھائی کھایا ہوگا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، جب کٹتا ہے اندر سے پیلا پیلا ہوتا ہے اور اس میں سے بلیک دانے ہوتے ہیں، اس سے گول گول سے چھوٹے چھوٹے سے. تربوز. تربوز. تربوز میں گول گول سے ہوتے ہیں، تربوز میں گول نہیں ہوتے نا. اور کٹتا ہے تو الگ سے اس کے دانے نظر آ رہے ہوتے ہیں. جب بیج سے یوں کاٹتے ہیں تو آدھے دانے ادھر چلے آتے ہیں، آدھے ادھر. جی انار. انار میں کب سے دانے ہوتے ہیں؟ جی ایک ایک کر کے آپ بتائیے. سیب. سیب میں گول ہوتے ہیں، گول گول ہوتے ہیں. آپ لوگ کھایا ہے، آپ لوگوں نے کھایا ہوگا. پیلے رنگ کا ہوتا ہے، جب کٹا اس میں گول گول سے دانے نکلتے ہیں، گول گول سے. جی خربوزہ نہیں ہے بچی، خربوزہ نہیں ہے. جی سیب بھی نہیں ہے، یہ پپیتا. کیا ہے؟ پپیتا. پپیتا ہوتا ہے نا، جب کٹتا ہے تو بلیک بلیک دانے ہوتے ہیں، اس کے بیج جو ہوتے ہیں اس کے بلیک بلیک ہوتے ہیں نا، گول گول سے ہوتے ہیں. اب آپ نے ذہن میں
رکھنا ہے. اچھا یہ بتائیے 12 ربیع الاول کو کس نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, ولادت ہوئی؟ آپ بتائیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں, جن کا ہم جشن ولادت مناتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا 12ویں کا نور دل پہ چھایا, آخری نبی, بولو آ گئے نبی, آخری نبی, نور سے سجا عرش کبریا, آ گئے نبی, آ گئے نبی, آ گئے نبی, آخری نبی, آ گئے نبی, آخری نبی, آ گئے نبی, آخری نبی. سرکار کی آمد. مرحبا. آپ لگا ایک ایک نعرہ لگا دیں, ٹھیک ہے؟ آپ سے شروع کریں گے. وسیلہ سرکار کی آمد. مرحبا, دلدار کی آمد. مرحبا, مکی کی آمد. مرحبا, مدنی کی آمد. مرحبا, سب جھوم کے بولو. مرحبا, نرمین, نور کی آمد. مرحبا, آقا ابتار کی آمد. مرحبا, مرحبا. 12 ربیع الاول میں کتنا مزہ آتا ہے نا, جھنڈے لگتے ہیں, جلوس بھی نکلتا ہے. گھر میں لائٹنگ ہو رہی ہے. آپ کے گھر میں بھی لائٹنگ ہو رہی ہے؟ آپ کے گھر میں ہمارے گھر میں بھی لائٹنگ لگی ہے. مدینہ بھی لگا ہے, مدینے کی تصویر لگائی ہے, گنبد خضرا کی تصویر لگائی ہے. اچھا آپ نے بھی جھنڈے لگائے ہیں؟ جی. اور ہم نے بھی اپنے گھر میں لائٹیں لگائی ہیں. اچھا جی, آپ نے بھی اپنے گھر میں لائٹ, جی ہم نے لائٹ والا مدینہ لگایا. لائٹ والا, اس کو یوں بولیں گے لائٹ والے مدینے کی تصویر لگائی ہے. ٹھیک ہے, پکچر مدینہ تو مدینہ, آپ گئی تھی نا مدینے, گئی تھی آپ؟ ٹھیک ہے, مدینے کوئی گیا یہاں پر بچی ہے کوئی ایسی جو مدینے گئی ہے؟ آپ بھی گئی؟ بچپن میں گئی. بچپن میں گئی تھی, ابھی بھی بچپن ہے آپ کا. جی آپ بھی گئی ہیں؟ جی. اچھا وہاں پہ کیا کیا دیکھا تھا, چلیں بتائیں, کچھ یاد ہے؟ نہیں مجھے یاد نہیں. مائک میں ہیرا, جی کیا دیکھا تھا؟ گنبد خضرا دیکھا, اور مکہ شریف دیکھا, سبحان اللہ, مدینہ دیکھا, اور مکے جا کے غار شریف دیکھا. اچھا میں نے پیارے آقا کا گنبد دیکھا. اللہ پاک جتنے بھی بچیاں یہاں بیٹھے ہیں اور جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور جو بچے دیکھ رہے ہیں, جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک تمام کو میٹھا میٹھا مدینہ اور پیارا پیارا کعبہ دکھائے. آمین. چلیں جی, اب اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا, ختم ہوا. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اچھی بات. जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे. سیگمنٹ کا نام ہے اچھی بات. اچھی بات. جی اب کوئی مجھے اچھی سی بات بتاتے ہیں آپ لوگ. جی نرمین فاطمہ, آپ کیا بتائیں گے؟ آپ وہ سنائیں نا, گنتی سنائیں عربی میں. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية تسعة عشرة. پتہ نہیں کیا سنا ہے, نہیں پتا چلا. انہوں نے گنتی سنائی ہے 1 2 3 4 5 6 ہوتی ہے نا, انہوں نے عربی میں سنائی ہے. کون سی زبان میں سنائی ہے؟ واحد کس کو کہتے ہیں؟ کو. اور عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 کو. 10 کو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے عربی میں سنائی. ماشاءاللہ نرمین باجی زبردست. مکے میں عربی چلتی ہے. جی ہاں, مکے میں اور مدینے میں عربی زبان بولی جاتی ہے. اچھا جی, کچھ میں باتیں بتا رہا ہوں, آپ نے اس کو دہرانا ہے. جو بھی کام کریں اللہ پاک کے لیے کریں. جو بھی کام کریں, جو بھی کام کریں کس لیے کرنا ہے؟ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے کس لیے کرنا ہے؟ اللہ پاک کے لیے کرنا ہے. اچھا, بعض بچیوں میں یہ عادت ہوتی ہے اپنی تعریف کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ تعریف کرتی. آج میں بہت اچھی لگ رہی ہوں. کیا کرتی ہیں؟ آج میں بہت اچھی لگ رہی. میرے کپڑے دیکھو, میری چوڑیاں دیکھو, تعریف کر رہی ہیں. اور کیا کیا بولتی ہیں؟ میرے جوتے تو دیکھو. او ہو, میرے جوتے تو دیکھو. اور کیا بولتی ہیں بچیاں؟ میرے بال تو جی دیکھو. دعا ایک ایک کر کے. ہاں بولے. میری چوڑیاں تو دیکھو. میری چوڑیاں تو دیکھو. چوڑیاں اڑنے والی, پہننے والی, میری چوڑیاں تو دیکھو. جی اور کیا کہتی ہیں؟ جی میری مہندی تو دیکھو. جی ہاں, مہندی لگا کے آتی ہیں, یہاں پہ بھی لگاتی ہیں اور یہاں پہ لگاتے ہیں, دونوں طرف کر کے بھی لگاتی ہیں. بس ٹھیک ہے. میرے بال بھی تو دیکھو. اچھا, بال بھی دیکھو, بال کی بھی باتیں کر رہی ہیں. جی ہیرا. اور میرے
कपड़े तो देखो, और मेरे कपड़े तो देखो। जी ये भी बोल रही हैं जी। मेरी अंगूठियां तो देखो। जी हाँ, बात बच्चियों को वो होती है कि लोग हमारी तारीफ करें, तो ये नहीं करना चाहिए। और मेरे बुंदे तो देखो। बुंदे, बुंदे कहाँ पहनते हैं? यहाँ पर पहनते हैं। जी हाँ भाई, बात बहुत आगे बढ़ रही है कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो ये नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना, नहीं, ये नहीं करना चाहिए। अपनी तारीफ सुनना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। तो अभी क्यों बच्चियाँ हैं, बच्चियों से बात हो रही हैं, बच्चे भी होते हैं, ठीक है, लेकिन लगता अच्छा है। जब कोई बोलता है आप अच्छी लग रही हैं, लगता अच्छा है, लेकिन है ये मुश्किल। लेकिन छोटे बच्चे हैं, इनका अच्छी नीयत से इनकी तारीफ है, लेकिन हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमें अपनी अम्मी अब्बू से दुआ लेना चाहिए। हमें अपनी अम्मी अब्बू से दुआ लेनी चाहिए। जैसे कोई बोले क्या कहें, अम्मी दुआ कर दें, क्या बोले, दुआ कर दें, ठीक है। आप दुआ करें मैं इम्तिहान में पास हो जाऊं, आप दुआ करें कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ूं, आप दुआ करें मैं नेक बन जाऊं। क्या करवाएं? दुआ। क्या करवाएं? दुआ। खुद भी। मेरी अम्मी मेरे लिए रोजाना दुआ करती हैं। और आप करती हैं? ठीक है। क्या करना है? सबके लिए, घर में जो जो हैं उन सबके लिए क्या करना है? दुआ करना है। चाचू के लिए दुआ करना है, बाबा के लिए दुआ करना है, अम्मी के लिए करना है, दादू के लिए, दादी के लिए करना है, नाना के लिए करना है, नानी के लिए करना है। सबका नाम लेके दुआ करें, और जो इंतकाल कर गए उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए, ठीक है। ये एक बड़ी अच्छी बात हो गई। साले सवाब कर दें, उनको साले सवाब कर दें, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के साले सवाब कर दें, ठीक है जी। तो ये थी भाई कुछ अच्छी अच्छी बातें जो हमने आपको बताई। अब शुरू करने जा रहे हैं एक और सेगमेंट जिसका नाम है दुआ। जगमग तारे, जगमग 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 तारे, तारे तारे। शुक्रिया अदा करते वक्त की दुआ है। अगर किसी ने हमारा कोई काम कर दिया, हमारी मदद कर दी, उसका शुक्रिया यूँ अदा करना है, जज़ाकिल्लाहु खैरा। अच्छा, बच्चे बोलेंगे जज़ाकल्लाहु खैरा और बच्चियां बोलेंगी जज़ाकिल्लाहु खैरा। बच्चे बोलेंगे जज़ाकल्लाहु खैरा और बच्चियां कहेंगी, आप लोग क्या कहेंगे? जी, याद हो गई? किस किस को हो गई? किल्लाहु खैरा। जी, हम जब आपको बोलेंगे तो हम बोलेंगे जज़ाकिल्लाहु खैरा। क्या कहेंगे? और अगर बच्चे बैठे होंगे तो उनको हम बोलेंगे जज़ाकल्लाहु खैरा, ठीक है। और आपने जज़ाकिल्लाहु खैरा ही कहना है। अच्छा, जब भाई का शुक्रिया अदा करेंगे तो जज़ाकल्लाहु खैरा, जब लड़कों को बोला जाएगा तो जज़ाकल्लाहु खैरा, और जब बच्चियों को बोलेंगे तो बोलेंगे जज़ाकिल्लाहु खैरा। अब जहन में रहेगा? हाँ, थोड़ा सा आपने उसे जहन में रखना है। अल्लाह पाक हमारे इस सेगमेंट को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जी, तो इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। अब यूं है, मैं आपको बना रहा हूँ प्रोग्राम का होस्ट। क्या बना रहा हूँ? प्रोग्राम का होस्ट। और आपने बोलना है, जी प्यारी बच्चियों, हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है जगमग तारे। ये कौन बोलेगा अच्छे अंदाज से, जो मजा आ जाए? कौन बोलेगा ये? जी, वसीला आप बोले, जरा मजा आया, जरा जोश में। प्यारी बच्चियों बोले, प्यारी बच्चियों। देखें, प्यारी बच्चियों, हम प्रोग्राम लेकर आए जगमग तारे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको आपने खुद भी देखना है, दूसरों को भी बोलना है ये प्रोग्राम देखें। जी, जारा माइक में चलें, इधर आ जाए चलें। प्यारी बच्चियों, प्रोग्राम देखें जगमग तारे। लेकिन अब तो जगमग तारे का वक्त खत्म हो रहा है। अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और जिस अंदाज से अमीर और हुसैन चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकिल्लाहु खैरा, जज़ाकिल्लाहु खैरा, जज़ाकिल्लाहु खैरा। जो घर पे बच्चे बैठे हुए हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। सोच समझ के जवाब चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब चुनना। जगमग तारे, जगमग 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 तारे, तारे। बच्चों का मदनी चैनल।